نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ سلسلہ بہت سارے مسائل سیکھنے کا سبب بنتا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی ہم بہت سارے مسائل سیکھیں گے۔ آپ توجہ سے دیکھیں، اگر ممکن ہو تو اس کے اہم مدنی پھول تحریر بھی کریں۔ آپ کے ایس ایم ایس اور کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے ہم کالز لیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے میری والدہ کا نا انتقال ہو گیا ہے ابھی 2 ماہ پہلے، ان کا جو ہے نا بینک میں 34 لاکھ روپے تھے، تو یہ مجھے صرف معلوم کرنا ہے کہ اس میں میرے والد صاحب کے کیا 2 حصے ہیں، کیونکہ یہ جو مکان کے پیسے جو تھے نا میری والدہ کے، یہ ان کے والد کے تھے، جیسے کہ میرے نانا کے۔ یہ کنفرم خالی کر کے بتا دیں کہ والد صاحب کے نانا کی جائیداد سے والد کے 2 حصے ہوتے ہیں یا نہیں۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ وراثت کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر والد کا نانا کی جائیداد سے تو کوئی حصہ نہیں ہے، صحیح، لیکن ان کے نانا سے ان کی والدہ کو جو حصہ ملا ہے اور پھر والدہ کا انتقال ہو گیا، صحیح، تو یوں وہ والدہ کی میراث ہے، والدہ کا ترکہ ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کی جو والدہ ہیں وہ ان کی زوجہ ہیں۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، صحیح، تو جب زوجہ کا انتقال ہوتا ہے، شوہر زندہ ہوتا ہے، تو اس میں شوہر کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب رہا یہ کہ کتنا حصہ ہے، تو شوہر کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ یوں 2 ہوتے ہیں کہ اگر اولاد موجود ہے تو شوہر چوتھائی کا، چوتھے حصے کا حقدار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جس طرح یہ سائل فرما رہے ہیں کہ والدہ یا اولاد موجود ہے، تو لہٰذا ان کا کل مال میں سے چوتھا حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر اولاد نہ ہو اور زوجہ کا انتقال ہو جائے تو پھر شوہر کو نصف ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اولاد موجود ہے تو چوتھا حصہ ان کا ہے، اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو پھر آدھا حصہ ان کا ہوگا۔ باقی یہ کہنا کہ 2 حصے ہیں، 2 حصے نہیں ملیں گے۔ صحیح، یعنی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جائیداد میں سے 2 حصے میرے ہیں، تو یوں 2 حصے نہیں ہوتے، بلکہ اولاد کی موجودگی میں چوتھا، اولاد کی غیر موجودگی میں آدھا، اس کا شوہر حقدار ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے اسے مسئلہ تو یہ اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا، لیکن ابھی جیسے انہوں نے فرمایا تھا، ابھی تو میرے خیال میں مزید وضاحت باقی ہوگی کہ والدہ کو کتنے ملیں گے، یعنی اس میں سے ان کے کتنے تھے، اور پھر آگے جو والدہ کا ترکہ بنا۔ یہ جو حصے ہیں، یہ حصے کل ترکے میں سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عام طور پر لوگ جو ہے وہ جب پیسے ہوتے ہیں تو پیسے میں پوچھتے ہیں کہ کتنا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، حالانکہ زیور بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ جائیداد بھی ہوتی ہے، صحیح، اشیاء بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہم نے حصہ بیان کیا ہے، یہ صرف فقط پیسوں میں نہیں، اگر صحیح، کل ترکہ یہی ہے صحیح، تو اس کا چوتھائی ہوگا۔ اگر کل ترکہ یہ نہیں ہے بلکہ دیگر اشیاء بھی ہیں، صحیح ہے، تو پھر کل کا جو چوتھائی بنے گا وہ ملے اس گا۔ میں شوہر حقدار ہوں گے۔ تو مدی چل کے ناظرین، وراثت کا جو یہ مسئلہ بیان کیا گیا، یقیناً ہو سکتا ہے کہ مزید اس کے اندر سوالات بھی مفتی صاحب کریں، تو دارالفتہ اہل سنت جو آپ کے اگر قریبی ہو تو وہاں پر آپ تشریف لے جائیں، مزید اس پر بات چیت کریں۔ ایک جو مسئلہ تھا وہ الحمدللہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ جی، اگلی کو لیں گے ہم۔
जी सवाल ये है, हमारा जो मोटरसाइकिल वो शोरूम से लेकर आते हैं नया मोटरसाइकिल, और वो ना आगे कारे पार किसी को दे देते हैं। 1,15,000 का मोटरसाइकिल लेकर आते हैं शोरूम से, वो आगे 1,40,000 का 6 माह के कारे पार दे देते हैं। 6 माह का कारा जो वो हमारा डन हो जाता है, डन हो जाता है मैडम, और उस पर ना 1,40,000 का उसे दे देते हैं। 6 माह के बाद उसके पैसे ले लेते हैं। उसके ऊपर 25,000 रुपया जो हम लेते हैं वो क्या जायज है, या सूद के जिम्मे में आता है, या कारोबार के जिम्मे में आता है, या वो नफा जायज है या नहीं जायज? कोई चीज आपने कम कीमत पर ली है, सही, और उसकी कीमत का तयन करके, अगरचे कि वो ली गई कीमत से ज्यादा है, सही, तो उसको यूं किस्तों के ऊपर बेचना जायज़ है, ठीक है, बशर्त ये कि उसमें कोई नाजायज़ शर्त ना हो। ठीक, जैसे इन्होंने 1,15,000 की मोटरसाइकिल ली और आगे किसी को 6 महीने के उधार पर 1,40,000 में बेच दी है, शरन इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर ये तय करें कि अगर 6 महीने में इन्होंने अदायगी नहीं की या कोई किस्त शार्ट की तो जुर्माना लिया जाएगा, या 6 महीने में अदा ना कर सके तो फिर कुछ और ज़्यादा ऊपर लिया जाएगा। सही, तो अगर इस तरह की शर्तें हैं तो नाजायज़ हो जाएगा मामला। और अगर इस तरह की कोई शर्त नहीं है, वही मुतय्यना कीमत ही लेनी है, यानी जिसका तयन कर दिया गया 1,40,000 में बेची, अब मुद्दत कम हो या ज़्यादा हो, किस शार्ट हो, बहर सूरत 1,40,000 ही लिया जाएगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आम तौर पर जब कोई शख्स कोई चीज़ लेता है तो उसको नफ़ा हासिल करने के लिए ही वो आगे बेचता है। तो नफ़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और किसी चीज़ को आगे नकद भी बेचा जा सकता है और उधार पर भी बेचा जा सकता है। और जब उधार पर बेचा जाए तो अदायगी कब होगी ये मुतय्यन होना ज़रूरी है। अदायगी कीमत क्या जो है वो मुकर्रर की है, कीमत मुकर्रर होना ज़रूरी है, कीमत में कोई कमी बेशी ना हो, तो इसमें कोई नाजायज़ वाला पहलू नहीं है। ठीक, माशाल्लाह, बहुत प्यारा जवाब मिला किस्तों के हवाले से कि किस्तों पर ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है, अलबत्ता इस पूरे सौदे के अंदर कोई ऐसी सूरत ना हो कि जो नाजायज़ सूरत है, वरना ये पूरा सौदा ही नाजायज़ हो जाएगा, लिहाजा इसको बयान किया गया। जी, अगली कॉल लेंगे हम। मोहम्मद मुमताज अत्तारी, बकोटा शहर, पाकिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि मस्जिद या मदरसे का जो कबाड़ का सामान हो, ज़रूरी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल में ना रहे, तो उस सामान का क्या करें? जी मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? बहुत सारा इजाफी सामान मौसम के लिहाज से भी हो जाता है। मसाजिद या मदारिस या किसी भी वक्फ का सामान वो आम तौर पर 2 तरीके से आता है। सही, एक तो ये कि उस मसाजिद या उस मदरसे या उस वक्फ की आमदनी से वो सामान ख़रीदा जाता है। सही, और दूसरा सामान आने का जो तरीका होता है वो ये कि लोग डोनेशन के तौर पर देते हैं। जैसे मस्जिद में किसी ने जो है वो दरियाँ बतौर डोनेशन दे दी या कारपेट बतौर डोनेशन दे दिया, तो ये सामान आने का दूसरा तरीका है। अब जो सामान बेकार हो गया, कार आमद नहीं है, सही, तो अब उसको आमतौर पर मसाजिद के स्टोर में रख दिया जाता है और फिर उसकी कोई खबरगिरी नहीं होती है। अगर कारआमद चीज़ भी होती है तो बेकार हो जाती है। तो ऐसा खैर नहीं करना चाहिए। जो कारआमद चीज़ है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन जो कारआमद चीज़ नहीं है, तो अब इसमें ये देखा जाएगा कि अगर वो मस्जिद की आमदनी से ख़रीदी गई थी तो इस सूरत में उसको बेचकर इसकी रकम मस्जिद में दे देंगे, और अगर बिकने के काबिल नहीं है तो उसको किसी अदब वाली जगह पर, किसी ऐसी जगह पर कि जहाँ पे उसकी बेअदबी ना हो, वहाँ पे जो है वो उसको रख देंगे। और अगर किसी ने बतौर डोनेशन दी थी और अब कारआमद नहीं है, तो इस सूरत में वो चीज़ उसको वापस कर दी जाएगी। चूँकि ये बतौर डोनेशन आई थी और अब ये कारआमद नहीं रही, तो अब ये असल मालिक की मिल्कियत की तरफ लौट जाएगी। अब अगर वो ये इजाज़त देते हैं देने वाले कि आप बेच कर इसको किसी भी जगह पर ख़र्च कर दें या मस्जिद में ख़र्च कर दें, तो जो वो इजाज़त दें उनकी इजाज़त के मुताबिक उसको ख़र्च किया जाएगा। और अगर वो ख़ुद भी ले लेते हैं या किसी जगह पर दे देते हैं, तो उनका ख़ुद लेना, किसी को दे देना भी जायज़ है।
ویسے مفتی صاحب اس حوالے سے مزید رہنمائی فرمائیں کہ جیسے مساجد کے اندر دو صورتیں آپ نے بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ جو چندے سے لی گئی، مسجد کے اندر چندہ ہوا کسی چیز کے نام پر، دوسرا کسی شخصیت نے ڈونیشن اس کو کر دیا۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مساجد کی کمیٹیاں اس کا نام، پتہ، ٹیلی فون نمبر، کوئی اس طرح کا رجسٹر بنانا، اس کو نوٹ کرنا، محفوظ کرنا ایک کمی نظر آتا ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شخصیت اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی، اس نے اپنے کسی خادم کے ہاتھ، کسی نوکر کے ہاتھ بھیج دیا اور مسجد کے خادم نے ہی لے لی اس چیز کو، اب چیز بیکار ہو گئی یا کارآمد نہیں رہی، تو اب کیا کریں گے اس میں؟ جی، اس میں شریعت نے ہمیں یہ حل دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ نوٹ کرے کہ کس نے ہمیں کیا دیا ہے۔ صحیح۔ اس میں اور بھی بہت سارے دنیاوی فوائد ہیں جو مساجد سے متعلق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ چیزوں کا لکھ لینا اور جس نے دی ہے اس کا ایڈریس، اس کا فون نمبر لکھ لینا، یہ بہت ساری صورتوں میں کارآمد ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس والی صورت میں بھی یہ کارآمد ہوگا کہ اب چیز قابل استعمال نہیں رہی تو اس کو دے دیں۔ اب رہا یہ کہ اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے دیا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں بھی اس کو بیچ دیں گے۔ کارآمد نہیں رہی ہے تو اس کو بیچ دیں گے اور اس کی آمدنی جو ہے وہ مسجد میں خرچ کر دیں گے۔ صحیح ہے۔ اور اگر وہ بالکل ایسی ناکارہ ہو چکی ہے، قابل استعمال نہیں ہے، جس طرح مسجد کے چندے سے بھی اگر کوئی چیز لی ہے، صحیح، وہ ناکارہ ہے، قابل استعمال نہیں ہے، کہیں بھی استعمال نہیں ہو سکتی ہے، بک نہیں سکتی، جیسے چٹائیاں ہیں، ریزہ ریزہ ہو گئی، جی، اب کہیں استعمال نہیں ہو سکتی، تو ان کو کسی ادب والے مقام پر جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح اگر وہ چندے والی چیز ہے اور اس کے مالک کا علم نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ بھی اگر بکنے کے قابل ہے تو بیچ دی جائے گی، اگر بکنے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس کو وہی ادب والی جگہ پر رکھا جائے گا۔ ادب والی جگہ پر اس لیے رکھا جائے گا کہ یہ چیز مسجد میں استعمال ہوئی ہے، بالخصوص جیسے دریاں ہیں تو بہت سارے لوگ دریوں کا پوچا بنا لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے کہ جس پر نماز پڑھی گئی ہے تو وہ اس کو ایک نسبت ہے خاص۔ تو مسجد کے کوڑا کرکٹ کے بارے میں بھی فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو عام کچرا کنڈی کے اوپر نہ پھینکا جائے بلکہ اس کو ادب والے مقام پر رکھا جائے، تو اسی طرح ان چیزوں کے ساتھ بھی کریں گے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ہمیں اس کا بھی جواب عطا فرمایا کہ اگر اس شخصیت کا پتہ ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں بھی کیا کیا جائے گا۔ بالخصوص جو ہماری مساجد کی کمیٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسجد کی جو بھی اشیاء ہیں اس کا استعمال، اس کو محفوظ کرنا، شخصیات کے نمبرز، ان کے نام نوٹ کرنا، اس کا اہتمام کریں کیونکہ اس کی بار بار ضرورت پڑتی ہے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، عمرے کے ارکان کیا کیا ہیں اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے کے بنیادی طور پر دو ارکان ہیں، ایک تو احرام ہے اور دوسرا اس کا طواف ہے۔ البتہ اس میں دیگر چیزیں واجبات میں شمار کی جاتی ہیں، جس طرح کہ اس کے ساتھ سعی کرنا اور اس کے بعد احرام سے خارج ہونے کے لیے قصر یا حلق وغیرہ کروانا۔ مزید کھول لیں گے۔ کہ ہم نے اپنی زرعی زمین اجارے پہ دی ہوئی ہے، تو عرض یہ کرنا تھا مفتیان کرام سے، اس کی جو رقم جو آمدنی ہے اس میں سے ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے، یعنی اس پہ زکوٰۃ ہمیں دینا فرض ہے یا کہ وہ زمین پہ لینے والے پہ فرض ہے؟ جی کیا فرمائیں گے؟ زمین جو زمینیں، زرعی زمینیں اجارے پر یعنی ٹھیکے پر دی جاتی ہیں ان کا ٹھیکہ وصول ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان حاصل ہونے والی فصلوں کا جو عشر ہے یہ کاشتکار کے اوپر ہوگا۔ یہ جو اجرت وصول کر رہا ہے یا ٹھیکہ وصول کر رہا ہے اس کے اوپر اس کا عشر نہیں ہے۔ صحیح، یہ تو عشر کے حوالے سے سوال ہوا۔ صحیح۔ اب رہا یہ کہ یہ جو رقم حاصل ہوئی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس یہ رقم موجود ہے اور اب ادائیگی کا وقت آ گیا تو یہ دیگر مال و اسباب کے ساتھ اس رقم کو بھی شامل کرے گا۔ صحیح۔ اور اگر سال گزرنے سے پہلے یہ رقم خرچ ہو گئی تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک جی، جو زمینیں دی جاتی ہیں اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا۔ اگلی کال لیں گے۔
मुफ्ती साहब तो सवाल ये है कि मैं मदीना शरीफ गया था, वहाँ मैंने अपनी तस्वीर भी खड़े होकर वहाँ बनवाई थी और मक्का में भी बनवाई थी। क्या वो घर में जायज है कि नाजायज है? बस ये पूछना है। क्या फरमाते हैं नवीद भाई, तस्वीर बनाई, अब क्या इसका प्रिंट निकाला नहीं निकाला, क्या किया? पहली बात तो यह है कि तस्वीर तो हराम और नाजायज़ काम है, चाहे वो मक्के में किया जाए और मक्के में तस्वीर बनवाई जाए या मदीने में बनवाई जाए, और उसको बतौर ताज़ीम घर में लटकाना या घर में रखना ये भी हराम है। तो ये तो है सादा से तस्वीर का हुक्म। अगर इनकी तस्वीर से मुराद ये है कि खाली मोबाइल कैमरे के ज़रिए एक पिक्चर खींच लिए मक्के में मदीने में तवाफ़ करते हुए या सरकार अलैहि सल्लम की बारगाह में हाज़िरी देते हुए, और वो एक सॉफ्ट कॉपी के तौर पर मौजूद है, उसका प्रिंट नहीं निकाला गया, तो इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि इस पर तस्वीर का हुक्म नहीं है। और इस पर तस्वीर का हुक्म उस वक्त लगेगा जब इसका प्रिंट निकाल लिया जाए। तो मोबाइल के ज़रिए तस्वीर खींची, उसका प्रिंट निकाल लिया, या कैमरे के ज़रिए तस्वीर खींची और उसे धुलवा लिया गया, तो इन दोनों सूरतों में जो तस्वीर हासिल हुई है कार्ड की सूरत में, वो तस्वीर नाजायज़ है, हराम है, उसका बनाना भी हराम और बनवाना भी हराम, और उसे बतौर ताज़ीम लटकाना भी हराम है। अच्छा नवीद भाई, आपसे हम SMS का भी जवाब लेंगे। SMS ये है कि जैसे घरों के अंदर रस्सियाँ होती हैं जिसके ऊपर कपड़े सुखाए जाते हैं, तो अगर कोई नापाक कपड़ा था, उसको पाक नहीं किया गया, उसके अंदर तरी भी थी और उसको रस्सी पे लटका दिया गया, तो क्या इससे रस्सी नापाक हो जाएगी? और अगर रस्सी नापाक हो जाएगी तो बाद में जब उस पर हम कपड़े धोकर लटकाएंगे तो उन कपड़ों का क्या हुक्म होगा? इसमें घरों में अमूमी तौर पे होता है, तारे वगैरह लगाई जाती हैं जिन पर कपड़े लटकाए जाते हैं, उन पर पाक कपड़े भी लटकाए जाते हैं, नापाक कपड़े भी लटका दिए जाते हैं, बच्चों की नैपीज वगैरह हैं जी, वो भी लटका दी जाती हैं। तो अब इसके अंदर ये है कि नापाक कपड़ा अगर लटकाया गया और पता था कि नापाक कपड़ा है, तो वो जगह तो लामहला जहाँ पर वो गीला नापाक कपड़ा लटकाया गया, वो जगह लामहला नापाक हो जाएगी। सही। और उस जगह को पाक करना पड़ेगा। अगर वो लोहे की तार है और ऐसी तार है कि जिसमें किसी किस्म के कोई अजसाम वगैरह नहीं है, बिल्कुल चमकदार सतह वाली तार है, तो उस पर 3 मरतबा गीला कपड़ा फेर दिया गया या 1 मरतबा भी अच्छे तरीके से गीला कपड़ा फेर दिया गया कि जिससे नजासत का इजाला हो जाता है, तो वो तार पाक हो जाएगी। और अगर वो मिसाल के तौर पे कपड़े की तार है या रस्सी वगैरह है, तो उसे फिर उसी तरह धोना पड़ेगा कि उस तार को उतार लिया जाए, जो हिस्सा नापाक है उसको उस पर पानी बहाया जाए, निचोड़ लिया जाए, तो 3 मरतबा जिस तरह धोया जाता है उस तरीके से धोया जाए, या बहते पानी के अंदर नीचे उसे इतनी देर रखा जाए कि नजासत निकल जाने का ज़न्ने गालिब हो जाए, सही, तो वो पाक हो जाएगी। एक तो ये चीज़ है, लेकिन खाली इन वजूहात की बिना पर मुतलकन हर कपड़े को नापाक नहीं करार दिया जाएगा। जिस तरह अब आपको याद है कि फलां वक्त जो है एक बच्चे की गीली नैपी यहाँ पर सुखा दी गई थी और वो नापाक थी, तो उसकी वजह से पूरे तार को नापाक समझ लेना और ये समझ लेना कि अब इस पर जितने भी कपड़े सुखाए गए वो सारे के सारे नापाक करार दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक हमें यकीनी तौर पर ना पता हो कि तार में से ये जगह नापाक थी और इस जगह पर ये पाक कपड़ा सुखाया गया है, उस वक्त तक हम नापाकी का हुक्म नहीं देंगे। सही। हाँ, अगर हमें पता चल गया कि बतौर खास ये जगह नापाक थी और ये पाक कपड़ा डाला गया है और ये पाक कपड़ा गीला था और इतना गीला था कि इसकी तरी छूट के तार को लगती और दोबारा इसे वापस लगती, अगर सूरत हाल ये थी, तो जो जगह तार से कपड़े की मस हुई है तो वो जगह नापाक शुमार की जाएगी। सही। और अगर हमें पता नहीं था कि तार का कौन सा हिस्सा नापाक है, कि अब वो नापाक कपड़ा पहले सुखाया था, भूल गए कि ये वाला हिस्सा था कि वो वाला हिस्सा था, तो अब खाली शक की बिना पर तार पर सुखाया जाने वाला कपड़ा नापाक करार नहीं दिया जा सकता। ठीक, माशाल्लाह, बहुत प्यारा और तफसीली जवाब हमें इस हवाले से मिला। जी, अगली कॉल लेंगे। जनाब, मेरा वर्कशॉप है, गाड़ियों को डेंट पेंट का काम करता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास गाड़ियाँ, तमाम गाड़ियाँ इंश्योरेंस की और कैश की सब आती हैं, तो मैं वो काम करता हूँ। बाद में इंश्योरेंस कंपनियों से चेक की सूरत में मुझे रकम मेरे काम की मुझे मिल जाती है। ये सही है या गलत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जिसने इंश्योरेंस करवाया उसका इंश्योरेंस कराना नाजायज़ था। ठीक है। और अगर उसने गाड़ी की मुरम्मत करवाई और उसकी पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करती है, सही, तो इनके लिए उजरत लेना जायज़ है, इनका उजरत लेना नाजायज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक SMS का जवाब आपसे भी लेंगे कि वुज़ू करने के बाद शीशा देखना, अपनी शक्ल को आईने में देखना,
سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں، اس سے وضو کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے صحیح، اور نہ ہی شیشہ جو ہے وہ دیکھنا ناجائز ہے، صحیح، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری سسٹر جو ہے نا وہ فوت ہو گئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جو آگے بچیاں ہیں ان کو ہم کیا جداد میں حصہ بنتا ہے ہماری طرف سے؟ جی نوید بھائی، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ بظاہر تو بڑا کامن لگتا ہے اور لوگ دینے والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہم نے دینا ہے حصہ، حقیقت حال کچھ اور ہوتی ہے۔ حقیقت حال یوں ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹل جائیداد والد کی ہوتی ہے، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد اولاد نے تقسیم کاری نہیں کی ہوتی، اب اس اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کا یا بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے اور آگے اس کی بھی اولاد ہوتی ہے، صحیح، تو باقی بچ جانے والے چچا یا ماموں کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے اپنے بھتیجوں کو بھانجوں کو حصہ دینا ہے یا نہیں دینا، تو یہاں پر انہوں نے حصہ نہیں دینا، بلکہ جس طرح یہ اپنے والد کی وراثت میں حقدار تھے تو اسی طرح ان کا مرحوم بھائی یا بہن بھی حقدار تھا کہ اپنے والد کے انتقال کے وقت وہ زندہ تھا، صحیح، تو اب اس کا جو حصہ بننا تھا وہ لامحالہ ان کی اولاد میں جائے گا اور ان کی اولاد کو ملے گا۔ ایک تو یہ سادہ سا جواب ہے، اور بعض اوقات یوں سمجھ لیتے ہیں لوگ کہ بیٹا یا بیٹی ہونا یہ لازماً وارث ہونے کا سبب ہے، چاہے والد کا انتقال ہو گیا ہو، چاہے والد زندہ ہو، کچھ بھی ہو، تو اگر والد زندہ ہو پھر بیٹے یا بیٹی کا انتقال ہو جائے تو صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ صحیح، جیسا والد زندہ تھا اور اس کی ایک شادی شدہ بیٹی کا یا کنواری بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو اب والد کے مرنے کے بعد وہ شادی شدہ بیٹی یا کنواری بیٹی وارث نہیں بنے گی، تو جب وہ شادی شدہ یا کنواری بیٹی وارث نہیں بن رہی تو اب اس کی اولاد بھی وارث نہیں بنے گی اپنے دادا یا نانا کی۔ تو اصل سبب جو ہے وہ ہے کہ انتقال کرنے والا کون ہے اور انتقال کرنے والے سے ان کا کیا تعلق ہے، اور بوقت انتقال یہ زندہ تھے یا انتقال کر گئے تھے، اور ان کا انتقال ہوا تو پھر کب ہوا، پیچھے کون کون سے انہوں نے وارث چھوڑے۔ صحیح، تو سادہ سے جواب یہ ہے کہ اگر ان کی جو مرحومہ بہن ہے وہ اپنے والد کے انتقال کے وقت زندہ تھیں تو ان کو حصہ ملے گا، اور جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ ان کی اولاد میں چلا جائے گا۔ صحیح، اور اگر والد کے انتقال کے وقت مرحومہ بہن زندہ نہیں تھی اور والد کا انتقال بعد میں ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ مرحومہ بہن وارث نہیں بنے گی اور ان کی اولاد کو بھی اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، کہ جب ان کی والدہ وارث نہیں بن رہی تو یہ تو ان کے نواسے، ان کی جو بہن ہے، بہن کی جو اولاد ہیں، ان کی بیٹیاں ان کی نواسے بن رہے ہیں، تو یہ بدرجہ اولا وارث نہیں بنیں گے۔ ٹھیک، مسئلہ الحمدللہ پورا بیان ہوا، جی جی، لیکن یہ صرف والد کے اعتبار سے بیان ہوا نا۔ ٹھیک ہے، اگر بالفرض والدہ زندہ تھیں صحیح، اور جو ہے وہ بعد میں والدہ کا انتقال ہو گیا، صحیح، تو اب بیٹی جو ہے والدہ کے انتقال کے وقت زندہ ہیں، صحیح، تو یہ والدہ کی جائیداد سے حصہ پائیں، حقدار ہوں گے ٹھیک ہے، وراثت پانے کی، صحیح، یعنی کہ والد کی جائیداد کے اعتبار سے جو مسئلہ والد کو فرض کر کے بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، جیسے ایک لفظ جو ہے نوید بھائی نے یہ فرمایا نا کہ اگر جو ہے وہ والد کا انتقال سے پہلے انتقال ہو گیا صحیح، تو پھر حقدار نہیں ہوگی، تو یہ والد کے اعتبار سے مسئلہ ہے، اور اگر والدہ کے اعتبار سے بھی اسی طرح ہی بیانی مسئلہ ہے کہ جب والدہ کا انتقال ہوا وہ زندہ تھیں یا اس کا پہلے ہی سے انتقال ہو گیا۔ اگر والدہ کے انتقال کے وقت زندہ تھیں، بھلے والد کا بعد میں انتقال ہوا، تو والدہ کی جائیداد سے حصہ پائیں گے۔ مسئلہ بالکل مکمل تھا، تھوڑا سا ایک یہ بھی ایک پہلو تھا جس کی طرف ظاہر مدنی چینل کے ناظرین ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہوتا ہی ہے، تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ وراثت کا بنتا ہے، یہ اتنا زبردست یہ معاملہ ہے، تو لہذا وراثت کے مسائل کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوگی تو اس کی مختلف صورتیں ضرور ہوں گی جو اس وقت ڈسکس نہیں ہو پاتی یا وہ ضروری ہوتی ہیں کہ اس کی وضاحت کی جائے، تو لہذا جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو آپ کو کسی سنی عاشق رسول مفتی کے پاس جانا ہوگا اور وہ آپ سے مختلف سوال کریں گے جب بھی مسئلہ واضح ہوگا۔ یہاں جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کی فرضی صورتیں وغیرہ بنا کر بھی ایک جواب پیش کر دیا جاتا ہے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے
تو اس کو غسل دینے کے بعد سر کو یا داڑھی مبارک کو تیل وغیرہ لگاتے ہیں اور یا کنگا وغیرہ کرتے ہیں، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما جی۔ ہو سکتا ہے کہیں ایسا ہوتا ہو، کیا فرمائیں گے؟ بہت کچھ ہوتا ہے جی جی، لا علمی میں لوگ بہت کچھ کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو یہ کہ جو نوجوان جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے صحیح، اس کو جو ہے وہ نوٹوں کے جو ہار ہوتے ہیں وہ بھی پہنائے جاتے ہیں، بلکہ خواتین اگر ہوں تو ان کو مہندی بھی لگائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قبر میں ملاقات ہوگی تو کیا ایسے ہی ہاتھوں کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ لا علمی کی وجہ سے بہت سے کام نہ صرف دیہاتوں میں بلکہ شہروں میں بھی کیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو تیل والا مسئلہ ہے یا کنگھی دینے والا مسئلہ ہے، یہ تیل اور کنگھی یہ زینت کے طور پر کیے جاتے ہیں، اور میت جو ہے وہ زینت کا محل نہیں ہے، تو اس لیے ان کو جب غسل دے دیا گیا میت کو تو اب اس کو سنوارنے کی سجانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے تو پانی سے اس مسلمان کی میت کو دھو دیا، اب تو اپنے کرم سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس طرح کی سجاوٹ یا اس طرح کی زینت کا محل جو ہے وہ میت نہیں ہے۔ ٹھیک، بعض نادان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ داڑھی وغیرہ بھی اگر ہو تو اس کی بھی صفائی کر دیتے ہیں، یہی داڑھی وغیرہ جی، یعنی کہ اس میں پھر یہی ہے کہ جو میت کے ورثاء ہیں جی جی تو وہ کس طرح کے ہیں۔ صحیح، اب یعنی جہالت کی انتہا ہو گئی ہے۔ ہم جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر ہم ابراڈ چلے گئے، دنیا کے دوسرے ممالک میں چلے گئے اور بڑے تعلیم یافتہ۔ ایک خبر چل رہی تھی کہ کسی جگہ پہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کے ورثاء کے درمیان، بچوں کے درمیان، دو بیٹوں کے درمیان، جی دو بیٹوں کے درمیان اس بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ میت کو جلائیں گے، جبکہ دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم دفن کریں گے۔ تو اس کو باقاعدہ جو جلانے والا تھا اس کو باقاعدہ لوگوں نے سمجھایا، اس کے پاس چل کر گئے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب ان کا یہ اقدام، تو یہ اقدام اس بات کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ ہم محض دنیاوی علم کتنا ہی پڑھ لیں، اگر ہم دین سے اور دین کا علم رکھنے والے لوگوں سے دور رہیں گے، ان سے مستغنی رہیں گے کہ ہمیں مولوی کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بالآخر ہماری اولاد کا پھر اسی طرح کا حال ہو جاتا ہے کہ وہ دین سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مرنے کے بعد میت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ یہ یہاں کی بات پاکستان کے کسی، یا میں انٹیریئر سندھ کی یا بلوچستان کی یا پنجاب کی کسی گاؤں دیہات کی بات نہیں کر رہا، میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں جانے کے لیے لوگ مرتے ہیں اور جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اسٹیٹس ہے کہ جناب وہاں ہم نے جا کے رہنا ہے، تو وہاں پہ بھی جانے سے تو کوئی علم نہیں آ جاتا ہے نا۔ دین کا علم تو سیکھنے سے آتا ہے، پڑھنے سے آتا ہے، دینی لوگوں سے وابستہ رہنے سے آتا ہے۔ تو اب اس طرح کی جہالت جب آتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ ہم دین سے کتنا دور ہو چکے ہیں، دینی معلومات سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں ان والدین کو یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا جن کی اولاد ہے کہ یقیناً ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے، علم دین ان کو نہیں پہنچاتے، جو شریعت کی باتیں ہیں سیکھنے کے حوالے سے ان کو سہولت نہیں دیتے یا ان پر کوشش نہیں کرتے، تو یقیناً بعض اوقات اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے جس طرح مفتی صاحب نے ابھی تذکرہ فرمایا کہ یقیناً اگر اپنے بچوں کو علم نہیں سکھایا جائے گا، دین کی باتیں نہیں سکھائی جائیں گی، تو جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آ جائیں اور دین سیکھیں، علم دین حاصل کریں اور اس کی برکتوں کو حاصل کریں۔ بہت ساری چیزیں جن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تو لہذا اگر سیکھیں گے نہیں تو اپنے آپ یہ چیزیں کیسے آ جائیں گی؟ اپنے آپ تو دنیاوی علم بھی نہیں آتا، ایک میٹرک کی ڈگری کے لیے بھی 10-12 سال جانا پڑتا ہے جب وہ ایک ڈگری ملتی ہے، اور علم دین کے لیے ہم یہ سوچیں کہ یہ اپنے آپ ہی آ جائے گا تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کو بھی سیکھنا پڑے گا، اور سکھانے والے موجود ہیں الحمدللہ۔ مدنی چینل بھی ایک بہترین ذریعہ ہے جو آپ کو علم کی باتیں سکھا رہا ہے۔ مفتی صاحب، SMS یہ ہے کہ اگر کوئی زوجہ اپنے شوہر جو حق مہر ہوتا ہے
اگر وہ اس کا شوہر کا صدقہ اتارنا چاہے اس میں ہے تو وہ صدقہ ہو جائے گا اس کا. جو حق مہر ہے وہ زوجہ کا حق ہے. جی جی. اور اگر شوہر جو ہے وہ جب دے دے تو وہ زوجہ کی مرضی ہے کہ اپنا صدقہ دے دے یا شوہر کا صدقہ دے دے یا گھر میں خرچ کر دے. تو یہ اس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اس کی مالک ہے. جو شخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کو ہر جائز تصرف کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مزید کال لیں گے. میرا نام جنید رضا تاری ہے. میں دارالمدینہ گجرات میں دوسری جماعت میں پڑھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ بلی اگر کسی پرندے کو کھانے کے لیے پکڑ لے تو کیا ہمیں چھڑا دینا چاہیے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیر. آمین. ظاہر بچوں کو بڑا رحم آتا ہے اور میں نے خود دیکھا کہ بچے وہ بلی کا بچہ مر جائے تو اس کو دفنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, گڈھا کھودتے ہیں. تو کیا فرمائیں گے نوید بھائی اس حوالے سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلی اگر مثال کے طور پہ پالتو جانور کھا جاتی ہے یا گھر کی چیزیں جیسے دودھ وغیرہ ہے, دیگر چیزیں وغیرہ ہے, ان کو نقصان پہنچا دیتی ہے یا گھر کی چیزوں کو ہی خراب کرتی ہے تو ایسی صورت میں بلی کو دور چھوڑا جا سکتا ہے. اور اگر اس کی شر سے بچنا دشوار ہے, بہت زیادہ دشوار ہے, تو ایسی صورت میں اس کو تیز چھری کے ساتھ ذبح بھی کیا جا سکتا ہے. البتہ اس کو اذیتیں دے کر نہیں مارا جا سکتا کہ اس کو ڈنڈا مارنا شروع کر دیں, چھڑی مارنا شروع کر دیں. تب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر صورت نہیں بن رہی ہے اس سے بچاؤ کی تو ایسی صورت میں اس کو تیز چھری سے کے ساتھ ذبح کر دیا جائے, ورنہ پھر یہ ہے کہ بوری میں بند کر کے اسے دور دراز مقام پر چھوڑ دیا جائے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے. صحیح. اور اس کے علاوہ ایک چیز ہے اس کی خوراک, کہ اس کی خوراک اس سے نہیں چھینی جائے. عام پرندے ان میں سے کسی کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھر رہی ہے تو ہم جا کر اس بلی کو اذیت دینا شروع کر دیں اور عام پرندہ جو ہے جو آزاد پرندہ اس کو اسے چھڑوائیں اور بلی کی خوراک کو چھین لیں, تو یہ منع ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. بلی کو سزا دینے کی اجازت فقط اس صورت میں ہے کہ ہمارے پالتو پرندے کو بلی نے نقصان پہنچایا, ہمارے سامان کو نقصان پہنچایا, ہمارے گھر کو نقصان پہنچایا. ایسی صورت میں سزا دے سکتے ہیں, لیکن وہ سزا مار کر نہیں دیں گے بلکہ پکڑ کر اسے کسی اور جگہ چھوڑ آئیں گے. اور یہ بھی اگر صورت نہیں بن پا رہی ہے تو کسی تیز چھری سے اس کو ذبح کر دیں گے اور پھر دفن کر دیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور سزا اس کو نہیں دی جائے گی. ٹھیک جی. اگلی کال لیں گے. ایک مزدور آدمی ہوں, مزدوری کرتا ہوں, میرے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے. وہ میں نے اپنی رہائش کی جگہ لینی ہے, اس وجہ سے میں نے جو ہے نا ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے. تو مجھ پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے, نہیں بنتی, میں اکٹھی نہیں دے سکتا ہوں, تو میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی کیا فرمائیں گے؟ جو رہائش کا پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے تو رہائشی پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. جو انویسٹ کے مقاصد کے لیے یعنی اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کریں گے, اس مقصد کے لیے جو پلاٹ خریدا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک جی. اگلی کال. مفتی صاحب کے بارے میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم کسی کے گھر میں کام کرنے جاتے ہیں تو اس کے گھر میں جو ملازم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کام 5,000 کا ہے, آپ 5,500 لے لو اور 500 ہمیں دے دینا, ایسا کرنا کیسا؟ جی نوید بھائی کیا فرمائیں گے؟ یہ طریقہ کار بعض جگہ پر رائج ہو چکا ہے. جہاں پر یہ رائج ہو چکا وہاں تو یہ سیدھی سیدھی رشوت ہے کہ جو گھر کا ملازم ہے وہ گویا کہ کام کرنے والے سے رشوت طلب کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں میں کام دلوا دوں گا اور تم ہمارے گھر پر یا فلاں سیٹ صاحب ہیں, فلاں فیکٹری ہے, فلاں جگہ پر ہے, وہاں پر میں تمہیں کام دلوا دوں گا تو تم وہاں پر کام کرنا. تو بل اگر 5,000 کا بنے تو تم نے 5,500 وصول کرنے ہیں اور 500 روپے تم نے مجھے دینے ہیں. تو عمومی طور پر یہی کنڈیشن ہے اور یہ کنڈیشن ناجائز ہے اور یہ پیسہ دینا رشوت ہے کہ اسے اپنا کام نکلوانے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ فیکٹری میں گھر میں کام دلوائے گا, اس کے بدلے میں یہ اس کو رشوت دے گا. تو یہ سراسر ناجائز ہے. ٹھیک. مزید کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے, کبیرہ بھی ہے, صغیرہ بھی ہے, اور اس کی معافی چاہتا ہے تو معافی مانگ بھی رہا ہے, تب اس کو کیسے تسلی ہو کہ آیا اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا؟ خوف خدا کیسے پتہ چلے گا؟ توبہ میں ندامت ضروری ہے جی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی, اور دوسرا یہ کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم. صحیح. یہ ضروری ہے. اگر وہ نادم ہے, شرمندہ ہے, آئندہ نہ کرنے کا عزم کر رہا ہے اور پچھلے پہ معافی مانگ رہا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یقین رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ صحیح۔ قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے رب کا وعدہ ہے کہ جو اس سے معافی طلب کرتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن گناہ کے ساتھ ایک، یہ تو انہوں نے مطلقاً گناہ بولا، لیکن گناہ کے ساتھ ایک پہلو حقوق العباد کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر گناہ کا تعلق کسی کے حقوق العباد کو تلف کرنے کے ساتھ ہے، حقوق العباد کو ضائع کرنے کے ساتھ ہے، تو پھر محض معافی سے گناہ معاف نہیں ہوگا، صحیح، بلکہ اس کا جو حق ہے، بندے کا حق ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ صحیح۔ مثلاً کسی شخص نے کسی سے قرض لیا، صحیح، اور قرض لے کر ہضم کر گیا، صحیح، واپسی انکار کر دی، نہیں دے رہا، اب یہ تو سمجھتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، اب یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بس بہت زیادہ معافی مانگ لوں گا، حج پہ جاؤں گا، عمرے پہ جاؤں گا، غلاف کعبہ پکڑ کر جو ہے وہ میں معافی مانگوں گا تو ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پہلے اس کا وہ قرض ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر جو کیا ہے اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ۔ صحیح۔ تو یہ کرنے سے، اور پھر امید بھی رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس نے قرآن میں ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ مجھ سے تم مغفرت طلب کرو، مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اس امید پر کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت سارے مسائل ہم نے سیکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا